یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے، الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے، بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں، کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں، صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں، پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے، دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف، ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
میں, ہم وغیرہ. البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں, وہ کسی کو نہیں ملاتے. آخری بات یہ, اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے, جیسے جب کا بے, تم کا میم, میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے. اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. زبر آ, زیر ای, پیش او. لفظوں کی پہچان کا طریقہ. سامی زبان کے 22 حروف تہجی ابجد, حوض, حتی, کلمن, صافس اور خرشت. یہاں آپ دیکھ لیجئے, سے, خے اور زال سخز, اور زواد, زوئے, غین, ززغ, یہ 6 حروف عربی کے ہیں. اسی طریقے سے پے, چے, ژے اور گاو, اسے آسانی کے ساتھ پج جگ یاد رکھیے. اسی طریقے سے ٹے, ڈال, ڑے اور بھا, پھا سے لے کے نا تک حروف ہیں, وہ اردو کے خاص حروف ہوں گے. عزیز دوستو, آداب عرض ہے. آؤ اردو سیکھیں کی عالمی جماعت میں میں آپ سب کا خلوص دل کے ساتھ استقبال کرتا ہوں. پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا اردو لفظوں کی پہچان کا طریقہ. آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے فارسی لفظوں کی پہچان کا طریقہ, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ فارسی الفاظ کو عربی الفاظ سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے, کیسے انہیں الگ کیا جا سکتا ہے. تو چلیں شروع کریں آج کا سبق. فارسی لفظوں کی پہچان. دوستو, ہمارا دیش بھارت بڑا ہی پرامن دیش ہے. اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے ہمیشہ اپنے تعلقات خوشگوار رکھے, دوستانہ رکھے. ایران کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات نہ صرف بہت پرانے ہیں بلکہ بہت ہی اچھے ہیں. دونوں ملکوں میں تہذیبی لین دین, کلچرل لین دین بھی ہے, بہت ہے. غذا, لباس, تعمیرات, زبان و ادب کے معاملات میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت استفادہ کیا ہے. ایک اندازے کے مطابق روزانہ 200 سے 500 تک الفاظ فارسی کے ہندوستان کی بڑی بڑی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں, جبکہ اردو میں ان کی تعداد ان گنت ہے. ان میں سے بعض الفاظ واضح طور پر پہچانے جاتے ہیں, بعض مشکل سے. بعض لفظوں کی شکل اس حد تک مسخ ہو گئی ہے کہ ان کی پہچان بہت مشکل ہے. بہرحال اردو کے ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لفظوں کی پہچان کرے, فارسی لفظوں کی, عربی لفظوں کی. سر, ہاں سشیلا بتائیے. کیوں ضروری ہے؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے ہم لفظوں کا صحیح املا لکھ سکتے ہیں, لفظوں کا صحیح تلفظ ادا کر سکتے ہیں, اور دو لفظوں کو جوڑ کر نئے الفاظ بنا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں زبان کی سمجھ آئے گی, زبان کی سمجھ آئے گی کہ کون سا لفظ کہاں اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے. تو چلیں اب دیکھیں ہم فارسی لفظوں کو کیسے پہچانا
जा सकता है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फारसी के 4 खास हरूफ हैं, पे, चे, जे और गाफ, और इन्हें आसानी के साथ पजयग से याद रखा जा सकता है। अर्ज करना यह है कि अरबी के 28 हरूफ के साथ ये 4 हरूफ को मिलाकर जो लफ्ज बनाए जाते हैं वो खालिस फारसी के लफ्ज होंगे, और अगर उन अल्फाज में से फारसी के ये 4 हरूफ को निकाल दें तो जो बचेंगे वो अरबी के अल्फाज होंगे। इस तरह फारसी और अरबी के लफ्जों को अलग किया जा सकता है। अब आइए हम बनाएं पे, चे, जे, गाफ से कुछ अल्फाज। पहले पे। पे से एक लफ्ज बनता है पर्दा। पे, रे, दाल है पर्दा। एक और लफ्ज है परवरिश। ये फारसी के अल्फाज हैं, पर्दा और परवरिश। सर, हाँ, तारीख बताइए। प्याला। प्याला, सही कहा आपने। प्याला भी फारसी का लफ्ज है। इस तरह लिखते हैं पे, ये अलीफ लाम है। सर, एक और लफ्ज है हाँ, फरमाइए। पेशानी। पेशानी, हाँ, ये भी फारसी का लफ्ज है। तो इस तरह पे, रे, दाल है, पर्दा, प्याला, परवरिश वगैरह जैसे अल्फाज को आप देखकर कह सकते हैं कि ये फारसी के हैं। आइए कुछ और अल्फाज हम अभी देखें। यहां देखिए, ये तमाम के तमाम अल्फाज पे से बनाए गए हैं। इनमें से आप बहुत सारे अल्फाज से वाकिफ होंगे। पर्चा, जैसे इम्तिहान का पर्चा। परवाना, शमा और परवाना तो आप जानते ही हैं। पाक, उसी तरह परवीन, पुरजा या परेशान। ये अल्फाज तमाम के तमाम फारसी के हैं और पे से शुरू होते हैं। अब आइए हम चे से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज फारसी के देखें। मसलन चमन, चे, मीम, नून। जैसे यहां देखिए कि चुस्त एक लफ्ज है, चे, सीन, ते। चहारशुम्बा हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। चाकू, चेहरा, इसी तरह चश्मा और चुगली, चुगली खाना वगैरह, ये भी फारसी ही के अल्फाज हैं। हम अभी देख रहे हैं फारसी लफ्ज़ों की पहचान का तरीक़ा, और हमने देखा कि फारसी के 4 ख़ास हरूफ हैं, पे, चे, जे और गाफ। अब आइए हम बनाएं जे और गाफ से अल्फाज, लेकिन पहले जे। तो यह है जे, और जे के ताल्लुक से एक बात इत्तलान अर्ज कर दूं कि इससे बहुत ही कम अल्फाज बनते हैं, बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और ये भी बता दूं कि उर्दू में उससे भी कम इनका इस्तेमाल होता है। आइए कुछ अल्फाज हम बनाएं। जैसे एक लफ्ज है जर्फ। गहराई से किसी चीज को समझने के लिए जर्फ या जर्फ बीनी हम इस्तेमाल करते हैं। एक और लफ्ज है जाला। जाला कहते हैं ओले को। जब ओले पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं जाला बारी, ओले पढ़ना। और उर्दू में एक ज़रबुल मसल भी है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो ये जाला वही ओले है।
ایک اور لفظ ہے جولیدہ. جولیدہ کا مطلب ہے الجھا ہوا. اگر کوئی بہت ہی الجھی ہوئی باتیں کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی باتوں میں اتنی جولیدگی ہے کہ توبہ ہی بھلی. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو اردو میں ایک آدھ جگہ کہیں استعمال ہوتے ہیں. ایک آدھ اور لفظ بھی ہے جیسے کشدم کہتے ہیں بچھو کو. بہرحال یہ چند ایک الفاظ ژ سے بنتے ہیں. اب آئیے ہم بنائیں کچھ الفاظ گاف سے. گاف ایک اور خاص حرف ہے فارسی کا اور اس سے کئی الفاظ ہم بناتے ہیں. مثال کے طور پر گل. گل ہے, اسی سے بنتا ہے گلستان. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا. تو یہ گلستان فارسی کا لفظ ہے. گل ہے, گلستان ہے. سر اور ایک لفظ ہے گواہ. گواہ بھی فارسی ہی کا لفظ ہے. بالکل آپ نے سچ کہا. سر ہاں سادنا. گلاب. گلاب, جی ہاں, گلاب بھی فارسی ہی کا لفظ ہے. جیسا انہوں نے کہا گواہ, گلاب, میں یہاں لکھ دوں یہ گواہ ہے اور یہ گلاب. اسی طرح گرد, گفتگو, گفتار, یہ تمام الفاظ فارسی کے ہیں. آئیے کچھ اور ایسے الفاظ ہم دیکھیں پلاسما پر. جیسے گردن فارسی کا لفظ ہے. گرم, پانی گرم, ٹھنڈا گرم, فارسی کا ہے. گرمی, گرم ہی سے جو لفظ نکلا ہے گرمی. پھر گرفتار, گرفتار ہونا فارسی ہے. گز, میٹر کو کہتے ہیں گز. اسی طرح گزارا, یا یہ کہتے ہیں ہمارا گزر بسر نہیں ہے, گزارا. اسی کے ساتھ گدا فقیر کو کہتے ہیں. گرہ, گانٹھی کو کہتے ہیں. اور رنگ, دیکھیے رنگ کا لفظ بھی فارسی ہی کا ہے. تو یہ چند ایک الفاظ ہیں جو ہم نے گاف سے بنائے. ہم کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی کہ عربی کے الفاظ کو فارسی سے الگ کیا جائے تو کیسے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے الفاظ ایک جیسے نظر آتے ہیں اور ان کو پہچاننے میں دقت پیش آتی ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عربی کے 28 حروف ہیں. اگر ان سے بنائے گئے الفاظ میں پے, چے, ژے, گاف نہیں ہے تو وہ عربی کے الفاظ ہوں گے. اور اگر ان کے ساتھ یہ ان 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا, پے ہے, چے ہے, ژے ہے, گاف ہے, کوئی بھی ایک حرف آ گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ فارسی کا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ فارسی کا لفظ ہے تو پھر اس کے بعد جتنے الفاظ آئیں گے وہ اردو کے الفاظ ہوں گے. تو ٹھیک ہے, اس طرح ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا لفظ کس زبان کا ہے, اردو کا ہے, عربی کا ہے یا فارسی کا ہے. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. تو ناظرین, ہم نے آج کی کلاس میں فارسی لفظوں کی پہچان کا طریقہ دیکھا. ہم اگلی کلاس میں عربی لفظوں کی پہچان کا طریقہ دیکھیں گے. دوستو, آج آپ نے پے, چے, ژے اور گاف سے جتنے الفاظ بنائے ہیں انہیں آپ پڑھیے اور مجھے مظفر شہمیری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.